السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس ساتھی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ میت کے گھر میں کانا کیسا ہے، جب کسی کے ہاں میت ہو جائے اب وہ اس کے گھر میں کانا کیسا ہے، تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک ہے استطعام اور دوسرا ہے ضیافت۔ احادیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ استطعام اور ضیافت میں کوئی فرق نہیں، یعنی وہاں پر ضیافت بھی ممنوع ہے اور استطعام بھی ممنوع ہے، یہ دونوں ممنوع ہے۔ علامہ نصفی رحمہ اللہ جو تفسیری مدارک کا مصنف ہے اور کنز کا مصنف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الاستطعام وظیفۃ السائل والضیافۃ وظیفۃ المسئول، یعنی اس کا حاصل یہ ہے کہ کانا یہ سائل کا وظیفہ ہے اور ضیافت یہ مسئول کا وظیفہ ہے، یعنی ان کے ہاں استطعام اور ضیافت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ علوسی رحمہ اللہ نے جلد 16 صفحہ نمبر 66 میں ذکر کیا ہے کہ استطعام اور ضیافت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں آ گئی۔ اس کے بعد اس کے حرمت کے بارے میں روایات حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا لأہل جعفر طعاما فقد اتاہم مشغلہم، کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، اس لیے کہ ان کے پاس وہ چیز آئی ہے کہ جس چیز نے ان کو مشغول کیا ہے۔ صاحب مشکات نے جلد 1 صفحہ نمبر 151 میں، ابن ماجہ نے صفحہ نمبر 115 میں یہ روایت نقل کیا ہے۔ اسی طرح حدیث جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس معنی پر دلالت کر رہی ہے کہ جب کوئی مر جائے تو حکم ان کو یہ ہے کہ تم خود ان کے لیے کھانا تیار کرو، یہ نہیں ہے کہ تم ان کے سر پر بیٹھ جاؤ 10-15 آدمی اور ان سے کھانا مانگو کہ ہمیں کھانا کھلاؤ۔ ان پر ایک ایسی مصیبت آئی ہوئی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے لیے تم خود کھانا تیار کرو، چاہے جائے کہ تم وہاں پر جا کر وہاں کھانا کھاؤ۔ تو احادیث میں صریح اس کی ممانعت آئی ہوئی ہے۔ فقہائے کرام نے جو 4 بڑے فقیہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، چاروں فقہا اس بات پر متفق ہے کہ میت کے گھر میں کھانا یہ ناجائز ہے، بدعت ہے۔ سب سے پہلے فقہائے احناف اختصار کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ فتح القدیر میں صفحہ نمبر 102 اس میں ہے وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي السُّرُورِ لَا فِي الشُّرُورِ وَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبِحَةٌ، فرمایا کہ میت کے گھر میں کھانا یہ ناجائز ہے، مکروہ ہے، اس لیے کہ دعوت تو خوشی میں مشروع ہوتی ہے نہ کہ غم میں، یہ تو غم ہے۔ اسی طرح علامہ شامی رحمہ اللہ نے جلد 1 صفحہ نمبر 64 میں بدعات کی بحث میں اس پر تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ مراق الفلاح صفحہ نمبر 510، عالمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 167، مرقات جلد 2 صفحہ نمبر 223، اس میں ہے وَامْتِنَاعُهُ من بعید او قریب للنائحات شدید التحریم لأنه اعانة على المعصية وامتناع اهل المیت له لأجل اجتماع الناس عليه بدعة مکروہة بل صح عن جریر رضی اللہ عنہ كنا نعد من النیاحة وهو ظاہر في التحریم۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ جس طرح کے میت کے گھر میں نوحہ کرنا، رونا یہ حرام ہے، تو اسی طرح اس کے گھر میں ضیافت بھی حرام ہے۔ اور حدیث میں ہے کننا نعد من النیاحہ، ہم اس ضیافت کو نیاح میں سے شمار کرتے تھے۔
اسی طرح شرح النقایہ جلد 1 صفحہ نمبر 332 میں، سراجیہ صفحہ نمبر 75 میں، مجالس الابرار صفحہ نمبر 334 میں، مسائل 40 صفحہ نمبر 36 میں، خلاصۃ الفتاوی جلد 4 صفحہ نمبر 332 میں۔ یہ تو احناف کی تصریحات تھے اس بات پر کہ مسجد کے گھر میں کھانا کھانا یہ بدعت قبیحہ ہے۔ دوسرے جو مسالک ہیں ان میں شوافی کے علماء کا اقوال آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مصباح الزجاجہ علی ابن ماجہ صفحہ نمبر 115، اسی طرح فقہ السنہ جلد 1 صفحہ نمبر 448، اس میں واتفق الائمۃ علی کراہیۃ صنع اہل المسجد طعاما للناس یجتمعون علیہ۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فقہ میں جو مشہور کتاب ہے المغنی لابن قدامہ جلد 2 صفحہ نمبر 215، اس میں ہے کہ اسی طرح کے اجتماع اور اس میں کھانا کھانا یہ بدعات میں سے ہے، مکروہات میں سے ہے۔ فقہ مالکی میں مشہور کتاب ان کی مدخل لابن الحاج، اس میں جلد 3 صفحہ نمبر 375 میں ہے کہ اسی طرح کے مروج طریقے سے جو ہمارے یہاں رائج ہے میت کے گھر میں کھانا کھانا اور یا بطور ضیافت کے ہو یا ویسے ہو، دونوں یہ بدعت قبیحہ ہے۔ اللہ امت کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔